بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج کے درس میں ہم سیکھیں گے کہ احادیث کی فہرست کس طرح بنائی جاتی ہے۔ احادیث کے ساتھ ساتھ میں اعلام اور فہرست الآثار، فہرست العلام یا فہرست الابیات وغیرہ بھی ساتھ میں بنا سکتے ہیں۔ ایسے ہی وہ آیتیں جو مصحف المدینہ سے نہیں ہیں، جو آپ نے مکتبہ شاملہ سے لی ہے ڈائریکٹ، یا یہ کہ آپ نے انٹرنیٹ سے کہیں سے لی ہے یا آپ نے ڈائریکٹ کتابت کی ہے، ڈائریکٹ آپ نے ٹائپ کی، ان آیتوں کی فہرست بھی ہم ان کے ساتھ ساتھ بنا سکتے ہیں۔ دیکھیے، اس کے لیے ہم نے پہلے آپ کے سامنے ایک فائل ہم نے تجربے کے لیے یہاں پر مائکروسافٹ کی ایک فائل ہم آپ کے سامنے کھول رہے ہیں۔ اس فائل میں، اس ملف میں، اس کتاب میں جو احادیث ہیں، چند احادیث کی اور آیتوں کی فہرست ہم آپ کے سامنے بنائیں گے۔ اسی سے پھر آپ جو ہے باقی چیزوں کی اعلام وغیرہ کی اسی طریقے پر اسی طرح سے فہرست بنا سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم کو ہر آیت یا ہر حدیث پر جانا ہے۔ جیسے یہاں پر یہ آیت دی ہوئی ہے، ہر ایک آیت پر ہمیں ایک بار جانا ہے اور وہاں پر ایک کام ہمیں کرنا ہے۔ وہ کام جب ہم کر لیں گے تو اس کے بعد میں ہمیں فہرست آخر میں ادراج کرنی رہے گی۔ اس طریقے سے جب ہم فہرست بناتے ہیں تو فہرست کو بہت آسانی سے اپڈیٹ کیا جا سکتا ہے۔ ہماری بحث میں جب صفحات کی تبدیلی اگر ہو جائے، آگے پیچھے صفحات ہو جائیں، تو بہت آسانی سے ہم فہرست کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں اور صفحہ نمبر آسانی سے فہرست میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں، یہاں سے شروع ہی سے دیکھتے ہیں جہاں جہاں احادیث ہیں اور جہاں جہاں آیات ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں پر یہ ایک آیت ہے، یہ آیت ہے، ہم اس آیت کا ابتدائی حصہ سلیکٹ کر لیتے ہیں اور ہم یہاں پہ آئیں گے مراجعہ میں۔ مراجع میں آئیں گے، یہاں پر وضع علامہ للادخال، مراجع میں آئیں گے، یہاں پر وضع علامہ للادخال، اس پر ہم کلک کریں گے۔ اس پر ہم نے کلک کیا، جو آیت ہم نے سلیکٹ کی تھی وہ آیت یہاں پر اوپر آ گئی ہے۔ اس آیت کو یہاں سے کنٹرول ایکس کے ذریعے سے کٹ کر لیں گے اور وہیں پر اوپر ہمیں کچھ یا تو فہرست الآیات لکھنا ہے، یا ہم وہاں پر کیونکہ بار بار وہ کام کرنا ہے، اس لیے ہم کوئی لمبا لفظ وہاں نہیں لکھنا ہے، صرف کوئی مختصر لکھنا ہے۔ میں وہاں پر ایک نمبر لکھتا ہوں، صرف ایک نمبر، اور جو آیت یہاں سے ہم نے اوپر سے کاپی کی تھی، کٹ کی تھی، اس آیت کو یہاں نیچے والے کھانے میں رکھ کر پیسٹ کر دیتے ہیں۔ الادخال الثانوی میں اس کو پیسٹ کر دیا، اوپر ہم نے ایک نمبر لکھا، یعنی ہماری پہلی نمبر فہرست جو آیت کی ہوگی، 2 نمبر فہرست ہماری احادیث کی ہوگی، اور 3 نمبر فہرست ہماری اعلام کی ہوگی۔ اس کو ہم بعد میں کرتے ہیں، ابھی صرف 2 فہرست بنائیں ایک ساتھ۔ تو 1 نمبر فہرست الآیات اور 2 نمبر فہرست الاحادیث کے لیے ہم نے منتخب کر لیا۔ بعد میں جب ہم فہرست ادراج کریں گے تو وہاں پر 1 نمبر کی جگہ پر ہمیں فہرست الآیات لکھ دیں گے، 2 نمبر کی جگہ پر فہرست الاحادیث لکھ دیں گے، بس۔ اب کیا کرنا ہے اس کے بعد میں، یہاں پر وضع علامہ، اس پر کلک کر دیجئے، یا یہ کہ وضع علامہ للکل، جہاں جہاں اس بحث میں یہ آیت وارد ہوئی ہے وہاں اس پر علامت لگ جائے گی۔ میں اس پر کلک کرتا ہوں، وضع علامہ للکل، مطلب جہاں جہاں پوری بحث میں یہ آیت آئی ہے ہر جگہ علامت لگ جانی چاہیے، تاکہ فہرست میں اس کا صفحہ نمبر آ سکے۔ میں نے اس پر کلک کیا، دیکھیں یہاں پر علامت آ گئی، پوری بحث کی شکل بدل گئی ہے۔ آپ گھبرائیے مت، کچھ نہیں بگڑے گا بحث میں، یہ سب اندر کے رموز ہیں جو ظاہر ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر یہ رمز جو ہے ظاہر ہوا ہے، یہ جو ہم نے سلیکٹ کیا تھا وہ اس طرح سے آ گیا ہے۔ مزید یہ کچھ رموز ہیں جو پیراگراف کے اور اسپیس کے جو رمز ہیں جو اندر رہتے ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اس رمز کو اگر ختم کرنا ہو تو صفحہ رئیسیہ پر آئیے اور یہاں پر اس پر کلک کیجئے، یہ جو نشان ہے اس پر کلک کیجئے، وہ سارے رموز غائب ہو جائیں گے، چھپ جائیں گے۔ دوبارہ سے دیکھنے ہوں تو اسی پر کلک کر لیجئے، اور اگر کبھی غلطی سے اس پر کلک ہو جائے تو گھبرائیے گا نہیں کہ ہماری بحث کا کیا ہو گیا ہے، ہماری فائل خراب ہو گئی، ایسا نہ سوچیے۔ اس پر دوبارہ کلک کریں گے، وہ جو ہے ختم ہو جائے گا۔ چلیے اب ہم آگے، ہمارے پاس یہ حدیث ہے لا تقبل صلاۃ احدکم، یہ حدیث پر ہم نے اس کو مدلل کر لیا، سلیکٹ کر لیا ہے۔ اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، یہیں پر مراجع میں وضع علامہ للادخال، اس پر کلک کرنا ہے۔
وہ حدیث جو ہے یہاں پہ آ جاتی ہے فوراً اس میں، یہاں سے ہم اس کو کٹ کر لیتے ہیں کنٹرول ایکس کے ذریعے، اور اوپر جو ہے ہم 2 نمبر لکھ دیتے ہیں اور نیچے والے کھانے میں اس حدیث کو پیسٹ کر دیتے ہیں جو اوپر والے کھانے سے ہم نے کٹ کی تھی۔ اس کے بعد وضو علامہ للکل کر دیتے ہیں، پوری جہاں جہاں یہ حدیث آئی ہوگی وہاں وہاں اس پر یہ علامت لگ گئی ہوگی۔ یہاں پر 2 نمبر آ گیا ہے ایکس ای 2، اس کے بعد یہ حدیث آ گئی ہے۔ پہلے وہاں پر 1 نمبر لکھا تھا ایکس ای کے بعد میں 1 نمبر، پھر یہ آیت آ گئی تھی۔ تو اس طرح سے ہمیں یہ کام مکمل کرنا ہے۔ اب اگلی حدیث ہے یہاں پر، یہ دیکھیے 2 نمبر حضرت ابن عمر کی حدیث ہے، یہاں پر ہم اس کو ایسے سلیکٹ کر لیتے ہیں، ہم نے یہ حدیث سلیکٹ کر لی یہاں تک، اور پھر ہم نے وضع علامہ اس پر ہم نے کلک کیا، دیکھیے اس پر کلک کیا، یہ حدیث یہاں سے یہاں آ گئی ہے، اور ہم یہاں سے اس حدیث کو مکمل طور پر اس حدیث کو یہاں سے کٹ کر لیتے ہیں کنٹرول ایکس کے ذریعے، اور اوپر 2 نمبر لکھ دیتے ہیں اور نیچے ہم اس حدیث کو پیسٹ کر دیتے ہیں جو ہم نے اوپر سے کٹ کی تھی، یہ کر دیا۔ اب اس کے بعد وضع علامہ للکل کر دیا، تو یہاں پر یہ حدیث آ گئی۔ اگلی حدیث ہے یہاں پر یہ انما امرت بالوضوء، اس حدیث کو ہم نے سلیکٹ کیا اور وضع علامہ للادخال پہ کلک کر دیا۔ یہ جیسے ہم نے یہاں کلک کیا حدیث، یہ والی حدیث یہاں سے یہاں پر چلی آئی۔ اس حدیث کو ہم سلیکٹ کر کے یہاں سے کٹ کر لیتے ہیں اور اوپر 2 نمبر لکھ دیتے ہیں، نیچے والے کھانے میں ادخال ثانوی میں ہم اس حدیث کو پیسٹ کر دیتے ہیں جو اوپر سے ہم نے کٹ کی تھی، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد وضع علامہ للکل پہ کلک کر دیتے ہیں، یہ دیکھیں یہاں پر یہ حدیث علامت کے طور پر آ گئی ہے۔ اگلی حدیث ہمارے پاس یہ مفتاح الصلاۃ، اس حدیث کو ہم نے سلیکٹ کیا اور اس حدیث کو سلیکٹ کرنے کے بعد وضع علامہ للادخال پر کلک کیا، وہ حدیث یہاں پر آ گئی۔ اس حدیث کو ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں مکمل طور پر، یہاں سے کٹ کر کے اوپر 2 نمبر لکھ دیتے ہیں اور نیچے اس میں نیچے والے کھانے میں اس حدیث کو پیسٹ کر دیتے ہیں، وضع علامہ للکل کر دیتے ہیں، یہاں پر یہ علامت آ گئی۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، آگے کون حدیث ہے یا آیت ہے، دیکھیے یہاں پر وقول علیہ الصلوۃ والسلام، جہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ لکھا ہوا ہو تو وہاں بہت آسانی سے حدیثیں نظر آ جاتی ہیں۔ رفع القلم عن ثلاث، اس حدیث کو میں نے سلیکٹ کیا، مکمل حدیث، چھوٹی حدیث اس لیے مکمل، لمبی اگر حدیث ہو تو اس کا ابتدائی حصہ ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ حدیث سلیکٹ کی، اس کے بعد وضع علامہ للادخال پر کلک کیا، یہاں سے اوپر والے کھانے سے ہم حدیث کو کنٹرول ایکس کے ذریعے کٹ کر لیتے ہیں اور وہاں 2 نمبر لکھ دیتے ہیں، نیچے اس پہ ہم آ کے اس حدیث کو پیسٹ کر دیتے ہیں، یہ حدیث پیسٹ ہو گئی ہے، وضع علامہ للکل ہم نے اس پر کیا اور علامت یہاں آ گئی۔ ایسے ہی ہمیں آگے بھی حدیث کے ساتھ کرنا ہے، اور جو بھی آیت آئے یا حدیث آئے، جیسے یہاں پر یہ آیت ہے، اس آیت کو ہم نے سلیکٹ کیا، مکمل نہیں سلیکٹ کرتے اس لیے کہ یہاں پر لمبی آیت ہے، چھوٹی اس کا پہلا حصہ سلیکٹ کر لیتے ہیں، اتنا ہم نے سلیکٹ کر لیا ہے۔ اب ہم کیا کریں، وضع علامہ للادخال پر کلک کریں گے، اس کو میں بند کر کے پھر سے اس پہ کلک کرتا ہوں، دیکھیے آیت یہاں آ گئی ہے، اس کو ہم نے بند کر کے جب یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو آیت اپنے آپ مذلل ہو جاتی ہے، کنٹرول ایکس کیا اور وہاں پر اب 1 نمبر لکھیں گے، اس لیے کہ آیت ہے، آیت کے لیے ہم نے 1 نمبر سلیکٹ کیا، اور یہاں پر ہم یہ جو ہے آیت کو پیسٹ کر دیں گے، اس کے بعد وضع علامہ للکل کر دیں گے، یہ کہ یہاں پر یہ علامت آ گئی ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، یہاں پر یہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم، تو وہی آیت ہے یا جو ہے کچھ اس کا حصہ ہے، تو ہم نے اس آیت کو سلیکٹ کیا اور پھر سے یہاں سے اس کو کٹ کر کے یہاں پر 1 نمبر دیا اور یہاں پر ہم نے اس کو پیسٹ کیا، وضع علامہ للکل ہم نے کر دیا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کوئی آیت اور حدیث ہمیں ملتی ہے تو 1-2 اور نشان لگا لیتے ہیں، رمز لگا لیتے ہیں، اس کے لیے علامت ہے، پھر ہم جو ہے اتنے پر اکتفا کر کر آخر میں فہرست کو ایڈ کرتے ہیں۔ دیکھیے کوئی آیت، دیکھیے یہاں پر پہلے سے آگے نشان لگا ہوا ہے، جو حدیثیں آیتیں بار بار آئی ہیں، یہاں پر یہ حدیث آئی انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، اس حدیث کو ہم نے سلیکٹ کیا، اس پر کلک کیا وضع علامہ پر، یہاں سے اس کو کٹ کیا اور یہاں پر 2 نمبر لکھا اور یہاں پر ہم نے اس کو پیسٹ کر دیا، وضع علامہ للکل ہم نے یہاں کر دیا۔ یہاں پر ایک دوسری حدیث الطہور شطر الایمان، اس پر ہم نے کلک کیا، وضع علامہ پہ کیا، یہاں پر اس حدیث کو کٹ کر کے یہاں پر 2 نمبر لکھ دیا اور یہاں پر ہم نے یہ حدیث کو پیسٹ کر دیا، وضع علامہ لکھ دیا۔ ایک دوسری حدیث اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن، اس حدیث کا ہم ابتدائی حصہ سے لے لیتے ہیں، مکمل حدیث نہیں لیتے ہیں چونکہ لمبی حدیث ہے، صرف مکمل حصہ لے کر کے اس پر نشان لگا لیتے ہیں
اور یہاں 2 نمبر لکھتے ہیں ادخال رئیسی میں، ادخال ثانوی میں اس حدیث کو پیسٹ کر دیتے ہیں اور وضع علامہ للکل پہ کلک کر دیتے ہیں۔ اتنا میرے خیال سے سیکھنے کے لیے کافی ہے۔ اب ہم نے جو یہ نشان لگائے ہیں ان حدیثوں کو فہرست میں دیکھنا چاہتے ہیں، آخر کے بحث کے آخر میں فہرست کے طور پر کیسے ایڈ کریں گے۔ میں کنٹرول اینڈ کلک کرتا ہوں اور بحث کے آخر میں آ جاتا ہوں، یہاں پر آ گیا لاسٹ میں، اور کنٹرول انٹر کے ذریعے نئے صفحے پہ آ جاتا ہوں۔ نئے صفحے پہ میں آ گیا ہوں، یہاں پر چاہے تو میں پہلے سے لکھ لوں فہرست الآیات، فہرست الآیات لکھ لیں یا بعد میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ہمیں کرسر رکھنا ہے اور چاہے تو یہاں سے یہ سب رموز کو غائب کر دیجئے، یہاں پہ جا کے اس پر کلک کیجئے اور یہ سارے رموز یہاں سے غائب ہو گئے۔ اب ہمیں یہاں پر وہ فہرست جو ہے ایڈ کرنی ہے جو فہرست ہم نے بنائی تھی۔ یہاں پر ادراج الفہرست، مراجع میں ہم آئیں گے، وضع علامہ کے بازو میں ادراج فہرست ہے، اس پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیے یہاں پر یہ چیز آ گئی ہے، یہ مربع ہمارے سامنے کھلا ہے۔ اس مربع میں ہمیں دیکھیے 2 عمود کا جو نشان بنا ہے اس کو ہم 1 کر دیتے ہیں کہ ایک ہی عمود میں ہمیں رکھنا ہے، فہرست کو 2 عمود میں نہیں بنانا ہے۔ یہاں پر محاذات ارقام لصفحات الی الیسار، اس پر ہم اوکے کر دیتے ہیں تاکہ یہ نشان جو ہے، یہ خط ہے جو باریک باریک نقطہ، یہ ہماری فہرست میں آ جائے۔ اس کے بعد ہمیں موافق پر کلک کرنا ہے، باقی اندر بھی کچھ تعدیلات ہے، کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس کے فونٹ وغیرہ چینج کرنے ہو، چھوٹے بڑے کرنے ہو تو وہ بھی وہاں سے تعدیل میں جا کے کر سکتے ہیں۔ موافق پہ میں کلک کرتا ہوں، دیکھیے موافق پہ کلک کیا میں نے، اب وہ فہرست جو ہے جو ہم نے بنائی تھی وہ یہاں پر آ رہی ہے، یہ دیکھیے فہرست یہاں آ گئی ہے، جو فہرست ہم نے بنائی تھی وہ یہاں آ گئی ہے۔ دیکھیے 1 نمبر اور یہ 2 نمبر کے تحت یہ فہرست یہاں آئی ہے۔ البتہ فاؤنٹ جو ہے چھوٹا ہے، میں نے کہا تھا کہ فاؤنٹ چاہیں تو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں، اور یہاں پر اور بھی چیزیں آئی ہیں جن پر پہلے سے کچھ رموز جو ہے، علامت نشان لگا ہوا تھا، ان کی بھی فہرست یہاں آ گئی ہے۔ البتہ ہم نے جو بنایا تھا وہ صرف اتنا ہے جو اوپر ہمیں نظر آ رہا ہے، اتنی فہرست ہم نے ابھی بنائی تھی۔ جو 1 نمبر ہم نے داخل کیا تھا اس کے تحت میں یہ آیتیں آ گئی ہیں، اور 2 نمبر کے تحت میں یہ احادیث یہاں پر آ گئی ہیں۔ تو یہ جو پہلی جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، یہاں پر یہ اتنے جگہ پر ہے، اور دوسری جگہ بھی وہی آیت ہے، چونکہ دونوں آیتوں میں کچھ نہ کچھ لکھائی میں فرق تھا، اس لیے یہ 2 جگہ پر آ گئی ہے۔ تو اس لکھائی کے فرق کو وہاں اندر جا کے ختم کر لیجئے تاکہ یہ بار بار نہ آئے۔ یہ تینوں جگہ وہی آیت وہ آئی ہے، ایک ہی آیت جو 3 جگہ پر وارد ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے 3 جگہ اس پر علامت لگائی تھی اور وہ تینوں جگہ پر کچھ فرق کے ساتھ آیت لکھی ہوئی تھی، اس لیے وہ الگ الگ نظر آئی۔ اگر فرق نہیں ہوتا تو بالکل جو ہے ہو بہو آیت وہ آ جاتی۔ دیکھیں گے یہاں پر فاغسلوا پر اکتفا کیا تھا اور یہاں پر فاغسلوا وجوہکم تک جو ہے اکتفا کیا تھا، اس لیے 2 الگ الگ آیت وہ کمپیوٹر زبان میں، اگر ہم یہاں بھی فاغسلوا پر اکتفا کرتے تو وہیں پر یہ صفحہ نمبر وہیں پر آ جاتی۔ بہرحال تو اب ہم یہاں 1 نمبر کو مٹا دیں گے اور اس کی جگہ فہرست الآیات لکھ لیں گے۔ یہاں پر فہرست الآیات ہم نے پہلے سے لکھ لیا ہے، اور یہ جو 2 نمبر ہے اس کی جگہ ہم مٹا کر اس کی جگہ ہم فہرست الاحادیث لکھ لیں گے، فہرست الاحادیث، اس کو ہم بیچ میں کر لیں گے، فہرست الاحادیث کو بیچ میں یہاں سے کنٹرول ای سے بھی بیچ میں کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے بیچ میں کر لیا، نئے صفحے پہ اس کو ہم پہنچا دیتے ہیں، نئے صفحے پر فہرست الاحادیث، اور یہ فہرست الآیات ہے۔ تو فہرست الآیات عموماً جو ہے اگر کوئی بنانا چاہے اس طرح سے بنا سکتا ہے، لیکن اس میں فہرست جو ہے آئیں گی بحث کی ترتیب سے، لیکن عموماً آیات کی فہرست جو ہے مصحف کی ترتیب سے بنائی جاتی ہے، حروف تہجی کی ترتیب سے نہیں اور نہ ہی بحث کی ترتیب سے، بلکہ مصحف کی ترتیب سے آیات کی فہرست بنائی جاتی ہے۔ تو اس کا دوسرا طریقہ جو ہم نے ایک دوسرے درس میں بیان کیا تھا، اس میں اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور باقی فہرست الاحادیث کے لیے اور فہرست الآثار کے لیے، فہرست الاعلام کے لیے یہی طریقہ اپنائیں، بس اوپر اس چیز کا خیال رکھیں کس کے لیے 1 نمبر رکھنا ہے، کس کے لیے 2 نمبر، کس کے لیے 3 نمبر، کس کے لیے 4 نمبر، کس کے لیے 5 نمبر، جتنی فہرست ہوں گی اتنے ہی نمبر آپ ڈال کر رئیسی عنوان میں ڈال کر بنا لیجئے، پھر بعد میں اوپر مین عنوان چینج کر دیجئے گا۔ تو یہ مختصراً جو ہے اس کا طریقہ ہے کہ کس طرح سے ہم احادیث کی فہرست اپنے بحث میں بنا سکتے ہیں۔ اس کا فونٹ وغیرہ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں، چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں، جیسے یہاں سے ہم اس کا فونٹ تھوڑا سا بڑا کر دیتے ہیں تاکہ بحث اچھے سے نظر آئے، فونٹ بھی چینج کر دیتے ہیں، ٹریڈیشنل عربک ہم یہاں
کر دیتے ہیں. تو یہ دیکھیے فہرست بن گئی. تو یہاں پر حروف ترجیح کی ترتیب سے یہ حدیثیں وارد ہوئی ہیں، چاہے وہ بحث میں شروع میں ہو یا پیچھے. یہاں دیکھیں گے آپ صفحہ نمبر جو ہے یہاں 7 والی پہلے آ گئی ہے، 1 نمبر والی بعد میں آئی ہے، اس لیے کہ 1 نمبر والی لام سے شروع ہو رہی ہے اور 7 نمبر صفحہ والی حدیث الف سے حمزہ سے شروع ہو رہی ہے. اس بنا پر یہ حروف ترجیح کے حساب سے اپنے آپ حدیثیں مرتب ہو جاتی ہیں. جی وعلیکم السلام. ٹھیک، اوکے. تو یہ مختصراً جو ہے اس کا طریقہ ہے فہرست الاحادیث کا. یہاں پر احادیث جو ہے حمزہ صحیح کر دیتے ہیں، فہرست الاحادیث. اگر آپ اس حدیث پر ڈائریکٹ جانا چاہیں تو یہاں پر کنٹرول پر کلک کیجئے اور پھر یہاں پر کلک کیجئے، ڈائریکٹ وہاں پر پہنچ جائیں گے. تو اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں حدیث کی فہرست کے تعلق سے. باقی انشاءاللہ اگلے درس میں. السلام علیکم.